چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو آپ نے کہا اے میرے چچا میں آپ کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ چچا ایک ایسا عمل ہے اگر آپ وہ عمل کریں تو آپ کے گناہ، اے میرے چچا آپ کے گناہ اللہ سارے معاف کر دے گا اس عمل کی وجہ سے، یہاں تک کہ آپ کے گناہ جو چھپے ہیں، جو ظاہر ہیں، جو چھوٹے ہیں، جو بڑے ہیں، جو پرانے ہیں، جو نئے ہیں، جو جان بوجھ کے کیے ہیں یا جو ایسے ہی ہو گئے ہیں، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ نے اے میرے چچا 4 رکعت نماز نفل ہے، یہ 4 رکعت نماز آپ نے پڑھنی ہے۔ تو آپ نے قیام کے اندر نماز شروع کی ہے، اللہ اکبر، سبحانک اللہ، اعوذ باللہ، بسم اللہ، الحمدللہ، قل هو اللہ، جب سب کچھ پڑھ لیا ہے تو اے میرے چچا اس کے بعد قیام میں 15 مرتبہ کہنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 15 مرتبہ قیام میں کرنا ہے۔ اے میرے چچا اس کے بعد آپ جب رکوع میں چلے جائیں تو سبحان ربی العظیم وغیرہ جو کہ وہ سب کچھ پڑھنا ہے، 10 مرتبہ آپ نے رکوع میں پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 10 مرتبہ رکوع میں۔ پھر آپ نے سامع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا آپ نے پڑھ لیا، تو پھر آپ نے 10 مرتبہ یعنی رکوع سے اٹھ کے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ جب سجدے میں جائیں تو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ وغیرہ تو پڑھنا ہی ہے نا، اس کے ساتھ آپ نے سجدے میں 10 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 10 مرتبہ پہلے سجدے میں۔ پھر اللہ اکبر کر کے بیٹھنا ہے، یعنی 2 سجدوں کے درمیان۔ تو 2 سجدوں کے درمیان آپ نے جو دعا پڑھنی ہے اللہم اغفر لی یا اللہ، جو دعائیں پڑھنی ہیں وہ پڑھ کے آپ ساتھ یہ بھی پڑھ لیں 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ ہی پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم وغیرہ جو کچھ پڑھنا ہے وہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے نا۔ دوسرے سجدے میں جب سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد آپ یا پہلے آپ نے 10 مرتبہ پڑھ کے اللہ اکبر کر کے بیٹھ جانا ہے۔ یہ سن لیں، بیٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، کھڑے نہیں ہونا، کھڑے نہیں ہونا، کھڑے نہیں ہونا۔ آپ نے اللہ اکبر کر کے بیٹھ کے 10 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 10 مرتبہ جب آپ نے پڑھ لیا نا تو پھر آپ نے اللہ اکبر نہیں کرنا، آپ بیٹھے ہوئے ہو نا دوسرا سجدہ کر کے تو 10 مرتبہ پڑھے، پھر آپ نے چپ کر کے اٹھ جانا، اٹھ کے آپ پھر دوسری رکعت میں وہی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ قل هو اللہ پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ قیام میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور اسی طریقے سے رکوع کے اندر 10 مرتبہ، کھڑے ہو کے 10 مرتبہ، پہلے سجدے میں 10 مرتبہ، سجدوں کے درمیان 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ، اور اللہ اکبر کر کے آپ بیٹھ کے التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور 10 مرتبہ آپ نے پڑھ کے پھر اللہ اکبر کرنا ہے۔ 2 رکعتیں ہوگی، تیسری رکعت میں پھر قیام میں 15 مرتبہ، رکوع میں 10 مرتبہ، کھڑے ہو کے سامع اللہ کے بعد 10 مرتبہ، پہلے سجدے میں 10 مرتبہ، درمیان میں 10 مرتبہ، دوسرے سجدے میں پھر 10 مرتبہ، اور پھر بیٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، کھڑے نہیں ہونا۔
پڑھ کے 10 مرتبہ پھر آپ نے کھڑا ہونا اور اللہ اکبر نہیں کہنا. عمر صاحب بھائی یاد رکھنا، یہ آپ نے اللہ اکبر نہیں دوبارہ کہنا. 10 مرتبہ کہہ کے آپ کھڑے ہو گئے اور چوتھی رکعت آ گئی، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، پھر اس کے بعد قل هو اللہ، پھر 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. 15 مرتبہ قیام میں، 10 مرتبہ رکوع میں، 10 مرتبہ سامع اللہ لمن حمدہ کے بعد، 10 مرتبہ پہلے سجدے میں، 10 مرتبہ دونوں سجدوں کے درمیان، پھر سجدے دوسرے میں 10 مرتبہ اور پھر التحیات للہ پڑھنا ہے. اور اس میں بھی 10 مرتبہ پڑھ کے پھر آپ نے سلام پھیر دینی ہے. اے میرے چاچا اگر اتنے گناہ ہوں کہ جتنے سمندروں کی جاگ ہے تو اس عمل کی وجہ سے اللہ سارا ہی معاف کر رہے. اے میرے چاچا اس روئے زمین کے اوپر جتنے اللہ تعالیٰ نے یہ ریت پیدا کی ہے نا، ریت کے ٹیلے اور بڑے 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 صحرا، ریت کے دانے کے برابر بھی اگر گناہ ہو تو اللہ معاف کر دے گا. اے میرے چچا روز پڑھا کر، نہیں تو کم از کم جمعے کے جمعے پڑھ لیا کرو، نہیں تو کم از کم مہینے میں 1 مرتبہ پڑھ لو، نہیں تو سال میں 1 مرتبہ پڑھ لو، نہیں تو زندگی میں. چچا پڑھنا ضرور. یہ میں نے اس لیے بتایا ہے کہ جو ماشاءاللہ اعتکاف بیٹھنے والے ہیں، ایک تو ان کو مبارک ہو، دوسرا یہ ہے کہ کوشش کریں ہر روز پڑھیں 1 مرتبہ. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی، ہمارے بچے بھائی جو کھڑے ہیں جو اعتکاف کے لیے، سب کو چاہیے کہ یہ ضرور پڑھے. یہ عمل جو ہے نا، آپ یقین کیجئے، مجھے ایک بندے نے بتایا آج، انہوں نے کہا حافظ صاحب میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں ابھی تک کئی بندے ایسے ہیں جنہوں نے پورے ماہ رمضان میں 1 مرتبہ بھی نہیں پڑھی. آپ کی مہربانی ہے، میں نے ترلا کرنا ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے جو چھوٹا سا کرنا، یہ ہے کہ جو لیلۃ القدر کی رات کے بارے میں شریعت نے، یاد رکھیں نبی علیہ السلام نے کوئی دن مقرر نہیں کیا، نہ اللہ نے مقرر کیا نہ رسول نے مقرر کیا. ایویں ہی لوگ اپنے پاس سے نا بناتے ہیں، پتہ 27 ایسی بات ہی کوئی نہیں شریعت میں. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نا، آپ باہر نکلے اپنے حجرے سے نا، تو آپ صحابہ کو بتانے لگے تو یکدم نبی علیہ السلام کہنے لگے اوہو اللہ نے مجھے وہ رات بتائی تھی لیکن عجیب بات ہوئی ہے کہ میں بھول گیا ہوں. بس ایک گل یاد رہ گئی ہے کہ اس رات جو مجھے دکھائی گئی نا، میں نے دیکھا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، زمین کے اوپر چکڑ ہے تھوڑا تھوڑا اور میں چکر میں سجدے کر رہا ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ نبی، صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جس دن آپ نے 21ویں کی صبح کی نماز پڑھی تو نماز میں بدلی آئی، تھوڑی تھوڑی بارش ہوئی، قطرے قطرے ٹپکے اور نیچے ہلکی ہلکی چکڑ ہو گیا. کائنات کا امام محمد الرسول اللہ نے جب سجدہ کیا تو چکڑ کے اندر کیا، وہ 21ویں کی رات. اب نبی علیہ السلام کے دور میں پھر ایک صحابی اور آیا، ایک حدیث ابو داؤد میں آتا ہے کہ وہ 23ویں کی رات تھی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا میں بتانے آیا تھا، اگے 2 بندے لڑ رہے تھے، چھوڑو لڑائی چڑھا رہا تھا اور کی ہویا میں بھول گیا، شاید اس میں بھی اللہ کی طرف سے کوئی خیر ہو. اور آخری بات، ایک آدمی تھے جنگل میں رہتے تھے، جنگل میں بڑی دور میں گھوڑے پہ آئے نبی علیہ السلام کے پاس کہ یا رسول اللہ سے پوچھ کے آپ بتا ہی دیں کون سی رات ہے، میں اس رات آ کے قیام کر لوں گا. دیکھیں کتنا جذبہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے بتا دیا، پتہ نہیں کتنے خلوص سے سوال کیا تھا اس صحابی نے. اللہ نے بتا دیا، آپ نے فرمایا 23 کو آ جانا. وہ 23 کو آیا، سورج غروب ہونے سے پہلے باہر آیا، اس نے گھوڑا بنیا اور وضو کر کے اندر آ گیا، نمازاں پڑھیاں، اس کے بعد قیام کیا رات کو اور اللہ کا نام لے کے جو ذکر اذکار دعائیں وغیرہ کرنے کے بعد سویرے فجر دی نماز ہوئی تے نماز تو بعد او گھوڑے تے بہ کے جاندا جے پہ لیلۃ القدر لے کے جی قسمت ہو جو نا. تھوڑی سی بات یہ آخری یہ ہے کہ لیلۃ القدر کے بارے میں کئی ہمارے مولویوں نے یہ بات لکھی ہے، پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ دیکھو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 1 دفعہ، وما ادراک ما لیلۃ القدر 2 دفعہ، لیلۃ القدر 3 دفعہ. جی سورت ہے 3 باری لیلۃ القدر آتا ہے تے لیلۃ القدر دے 9 حرف نے تے 9 تریاں 3 باری آئے نے، 9 تریاں 27. جی 27ویں رات ہے لیلۃ القدر دے 27 حرف. کیسی بات ہے، کیسی. حدیث میں ایک آخری بات یہ ہے حضرت ابی بن کعب کے بارے میں کہ یہ کہتے ہوتے تھے کہ میں نے محسوس کیا ہے کہ یہ 27ویں کی رات ہے.
اب نبی علیہ السلام کی زندگی میں 21 کو آیا، 23 کو آیا، انہوں نے اگر محسوس کیا ہے کہ 27 کو، تو یہ ان کا خیال ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ، ہماری اماں جان، ہم نے کہا اللہ کے رسول اگر مجھے محسوس ہو کہ یہ لیلۃ القدر ہے، رات اس طریقے سے ٹھنڈی ہے، لگتا ہے کوئی، میں کیا پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا دیکھو میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ لیلۃ القدر کی راتیں جو ہے نا، یہ آڈ راتیں ہیں، کلی والی راتیں، یعنی 21، 23، 25، 27، 29، ان میں زیادہ عبادات، یہ قیام کرنا، رکوع کرنا وغیرہ دیگر سے بہتر کیا ہے؟ اگر کوئی بہتر ہوتا تو نبی علیہ السلام وہ بتاتے کہ یہ کام کرو، تمہاری رکعتاں تو پڑھی جاؤ جی، پڑھنا۔ آپ نے فرمایا اگر محسوس ہو عائشہ پڑھنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ انک عفو، تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، تو معافی دینے کو پسند بھی کرتا ہے، فاعف عنی، یا اللہ میں تیری بندی تیرے سامنے تجھ سے معافیاں مانگتی ہوں، مجھے معاف کر دے، میں تیرا بندہ تجھ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ یہ دعا ساری دنیا، آخری بات سن، ساری دنیا ایک طرف ہو کے دعائیں بتائے، اللہ کی قسم جو دعا محمد الرسول اللہ نے بتائی ہے وہ سب دعاؤں سے بہتر ہے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یا یہ دعا پڑھے، اللہ تبارک و تعالی شریعت پہ عمل کی توفیق دے۔ وصلی، میں معذرت چاہتا ہوں ذرا تھوڑا ٹائم زیادہ ہو گیا۔